میں ہوں عمران اور میرے ساتھ ہیں مس جنہ اور ہمارا چینل وی سولوو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ہم ٹاپک لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں، اور کچھ نہ کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں بہتری آئے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوور تھنکنگ، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا اور اپنے آپ کو کسی پریشانی کے عمل میں پھر لے آنا سوچ سوچ کے۔ تو اس سے ہم اپنے آپ پہ کیا منفی اثرات پیدا کرتے ہیں، کیا اپنے آپ کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس بارے میں ریکویسٹ کروں گا مس جنہ سے کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی بات کے سامنے لے کے آئیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں جو سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی، اس کو بڑے اچھے سے جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، کیونکہ میں اسپیشل ایجوکیشن پہ بھی کام کرتی ہوں۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہیومن سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے، اوور تھنکنگ، اس پہ بیسڈ کرتا ہے۔ اب اوور تھنکنگ ہے کیا؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے بچے یا ہم آئسولیٹ کر لیتے ہیں خود کو، اتنا سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کہ ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں، خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سمٹم تو آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا آپ کے خود کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں۔ اوور تھنکنگ انیشیل سٹیج صرف اتنی ہے، اس کا جو سب سے بڑا جو ایک آپ کے پاس سمپٹم آئے گا، آپ ڈسٹربنس فیل کریں گے۔ کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اس سے تنگ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک سمپٹم ہے جو کہ انیشیل سٹیج پہ آتا ہے۔ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے خیالات کی دنیا میں تھے، آپ کو کسی نے بلا لیا، اس میں خلل پڑ گیا۔ اوور تھنکنگ آہستہ آہستہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ بیماری آج کل ہمارے بچوں میں، بڑوں میں، سب میں بہت کامن دیکھی جا رہی ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس۔ یہ چیزیں، یہ وہ ہیں جو کہ ہمارے آہستہ آہستہ ہمارے باڈی آرگنز ہمیں خود کو بھی پیرالائز کر دیتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کو آسان مت لیجئے، اور اس کو اوور لک بھی نہیں کیجیے۔ آپ کا بچہ، گھر میں کوئی بھی فرد اگر خود کو آئسولیٹ کر رہا ہے، مینز وہ اس لیول پہ جا چکا ہے کہ اس کو کسی کی پریزنس احساس ہی نہیں ہے اس کو۔ اوور تھنکنگ ایسا مرض ہے، اس کو میں مرض بولوں گی، جو کہ دماغی مرض ہے۔ اس میں ہم اپنی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہم ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں یا وہاں پہ ہم ایک برا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول سے۔ ہیومن سائیکالوجی کمپلیٹلی بیسڈ کرتی ہے ہمارے سراؤنڈنگ سے، ہمارے انوائرمنٹ سے، ہم کس طرح کی آب و ہوا میں نشو و نما پا رہے ہیں، ہمارے دماغ کو کیا چیز مل رہی ہے، کیا نہیں مل رہی، پازیٹیو وائبس مل رہی ہیں، نیگیٹو وائبس مل رہی ہیں، ہم وہی اڈاپٹ کر کے ہم سیٹل ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو اس کا عادی کر رہے ہیں اور انہی کے بارے میں سوچنے لگے ہیں۔ کسی نے مسکرا کر دیکھا آج کل کے بچے جیسے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیار، محبت، عشق ہے، وہ لیول اور شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمروں میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، بچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک ریئل واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ 17 سال کا ایک بچہ، اس کی ماں نے کمپلین ہمیں دی کہ میڈم یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ کہ کسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گیا۔ اب وہ لڑکی یہ کرتا، ایک شام میں، دن میں یہ کالج آتا ہے، اچھے کالج میں پڑھنے والا بچہ تھا، شام میں یہ کال سینٹر میں جاب کر رہا ہے، اور کال سینٹر سے وہ 40-50 ہزار کما رہا ہے مہینے کا۔ وہ بچہ 17 سال کا بچہ کالج جاتا ہے، 40-50 ہزار وہ کال سینٹر سے کما رہا ہے۔ اب وہ جو کما رہا ہے وہ اس لڑکی کو تحفے تحائف دینے میں سب
برباد کر رہا ہے. ماں پوچھتی ہے، میڈیوکر فیملی ہے نا، ضرورت پڑ جاتی ہے. ماں پوچھتی ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا کہاں پہ وہ خرچ کر رہا ہے، اس کا پیسہ جا کہاں رہا ہے. تو وہ بچہ لیم ایکسکیوزز دیتا ہے انیشیلی، لیکن اس کو یہ چیز بھی خراب کرتی ہے کہ بھئی مجھ سے اتنا پوچھا کیوں جا رہا ہے. وہ ڈسٹرب ہونے لگ گیا. اب اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بھی بند کر لیا. 6 ماہ وہ بچہ کالج سے آئے، جاب سے آئے، اپنے روم میں فیملی سے کٹ آف ہو گیا. صرف اس لڑکی سے بات کرتا تھا اور رات کو دیر سے واپس آتا تھا. 17 سال کا بچہ. ماں کو بہت فکر لاحق ہوئی. ماں نے پوچھا، نہیں پتہ چلا. آئسولیٹ کر لیا، کمرے میں رہنا، سوچتے رہنا، فیملی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوئے تو ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم رہنا. اور جب پتہ چلا ماں کو تھوڑا آئیڈیا اندازہ ہوا تو ماں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. کالج کے بعد یہ کہاں جاتا ہے، یا گھر سے نکل کر ڈیوٹی آورز میں پہلے ہی نکل جاتا ہے 1-2 گھنٹے، تو وہ کہاں جاتا ہے. جب ماں نے کچھ عرصہ اس کا بیک اپ کیا، اس کو دیکھا، تو پتہ چلا یہ وہ اس عورت کے پیچھے جاتا ہے. اور اتنا اس کے بارے میں اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ بچہ اوور تھنکنگ کے اس لیول پہ تھا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور وہ تکلیف میں آ گیا. جب ماں کو یہ سب کچھ پتہ چلا، ماں نے آ کر اس کو گھر پوچھا. اس نے جھوٹ بولا، لیکن ماں نے پھر پیار سے اس سے سارا کچھ اگلوا لیا. اس نے بتایا. تو ماں نے کہا کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اب مجھے بلیک میل کرتی ہے، میری مجبوری ہے کہ میں اس کو پیسے دوں، میں اس رشتے سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں. بلیک میلنگ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں نہ تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کسی عورت کو میں غلط کہہ رہی ہوں، نہ میں کسی مرد کو غلط کہہ رہی ہوں. میرا یہ پوائنٹ ہرگز نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں پہ وقت ہوتے نظر رکھیں. ڈپریشن میں کیوں ہے، انزائٹی کا شکار کیوں ہے، بچہ آئسولیٹ کیوں ہو رہا ہے، یا بچے کی ایکٹیویٹیز بدل کیوں گئی ہیں، ان چیزوں پہ توجہ دیں، نظر رکھیں. آہستہ آہستہ بچے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توجہ کم ہو جاتی ہے ہماری بھی. ان سے پوچھیں کہ وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ کیوں نہیں لے رہے ہیں، کیوں ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہم نے اس معاملے کو خیر نپٹا تو لیا. اس بی سے بات کی، ان کو تھوڑا تھریٹ کیا، پولیس وغیرہ کا بولا ان کو، تو پیرنٹس کی طرف سے کال کروائی، تو کچھ ایسے ریسورسز ہم نے یوز کیے کہ جن کی بہاف پہ ہم ان کو کچھ لے سکتے تھے. تو اس بی نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 1 مہینے میں اتنے پیسے ہیں اس کے میرے پاس، تو وہ میں واپس کر دوں گی. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اوور تھنکنگ، ایک انسان کے بارے میں شروع جب اس بچے نے کیا تو صرف اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اچھی لگتی ہے یہ وہ. ہمارے بچے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ان چیزوں میں بہت زیادہ جو ہیں وہ انوالو ہیں، ان کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. نظر رکھیں، وہی ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں ڈپریشن، انزائٹی اور اوور تھنکنگ میں. گھر سے کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے. کوئی ماں باپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈپریشن دینا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے باہر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے بچے کی، ایک ایڈلٹ کی بھی، بچیوں کی بھی جو جاب کرتی ہیں، ہو سکتا ہے ورک پلیس پہ کوئی ہراسمنٹ ہو، اس کے بارے میں وہ سوچتی رہتی ہیں. کسی انسان کے بارے میں، کوئی بچہ ہے آپ کا، وہ ورک پلیس پہ بلی ہو رہا ہے، باڈی شیمنگ ہو رہی ہے، اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیا اس نے. اوور تھنکنگ اس کو آئسولیٹ کر دے گی. آئسولیشن کے بعد کھانا پینا ختم، ہر چیز ختم بچے کی. آپ دیکھیں گے کہ انیشیل اسٹیجز سے آہستہ آہستہ اوور تھنکنگ کا لیول یہ آتا ہے کہ آپ کا کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے، آپ کی ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے، نیند پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. دماغ جتنا ہر وقت آپ مصروف رکھیں گے اتنا وہ رزلٹ کم دے گا. فوکس ختم ہوگا آپ کا کسی بھی کام میں، اسٹڈی میں. سو اپنے بچے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی کوئی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی، تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے بچوں کو اس تکلیف، اس مرض کی طرف جانے سے بچانے کے لیے ان کے وقت رہتے ان کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ توجہ دیں تاکہ وہ اوور تھنکنگ کا شکار نہیں ہوں. اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ آپ کے ارد گرد میں آپ کے پیاروں میں سے کوئی اس طرح سے اوور تھنکنگ کرتا ہے، کسی معاملے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے یا سوچتی ہیں،
تو ان کو ریلیکس کریں. ریلیکس کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اب اس میں جو بیسک ایکٹیویٹی ہے آپ کی ریلیکسیشن کے لیے، آپ اپنے ہینڈس کو یوں پمپ کر سکتے ہیں. بند کریں، مٹھی بنائیں کھولیں، مٹھی بنائیں کھولیں، پھر یہ فنگرز کو یوں. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے جو برین ہے اس کے ورکنگ کو اسٹرانگ کرے گی. مزید بھی آپ کو ٹپس دوں گی. آپ ضرور ہمارے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کیجئے. ہم آپ کے کمنٹ سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور آپ کو رائے بھی دیں گے، اور آپ کو ایکسرسائزز بھی بتائیں گے کہ آپ کیا کر کے سکون حاصل کر سکتے ہیں اور اوور تھنکنگ سے نکلیے. ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. خیال رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.